فاتحہ. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہن بدل دو علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں یہی ذا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے مہلکا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجر بے داد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، لے نینوالی کی بضاعت تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی، دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی، سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی، یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی، آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی، گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی، کہتے یہ ماریا سے وہ با چشم تر چلی، کہتے یہ ماریا سے وہ با چشم تر چلی، ہے میں کربلائے معلا میں لٹ گئی، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے، کیا کیا نہ ہم پہ جور و ستم جور و جفا کی لینوں نے، کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی لینوں نے، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے، گردن جفا سے شہ کی جدا کی لینوں نے، گردن جفا سے شہ کی جدا کی لینوں نے، خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام جتنے محبان محمد و آل محمد محرومین ہو چکے ہیں ان کے ارواحوں کو بخش دیں۔
مومنین یہ مجالس کا سلسلہ جس میں مولانا لقمان حسین صاحب خطاب فرما رہے ہیں، یہ انشاءاللہ یہاں پہ 20 محرم تک اسی طرح جاری رہے گا، اور یہ انشاءاللہ تقریباً 7:30 بجے مجالس شروع ہو جاتی ہیں، اور تقریباً 8:30 اور 8:15 اور 8:30 کے بیچ میں انشاءاللہ مولانا زیب ممبر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ محرم فن میں یہاں حصہ لیں، اور جتنا مجلسوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں آپ تبرک اسپانسر کر سکتے ہیں۔ درود پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، موضوع بحث شہزادی کی عظمت اور شہزادی ثانی زہرا کے خطبے سے انتخاب کیے ہوئے کچھ فقرات۔ یوں تو پورا خطبہ پوری عظمتوں والا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کو یہ اعتراف ہے کہ شہزادی کا یہ خطبہ نہ صرف فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، بلکہ حقانیت دین پیغمبر اور سید الشہداء کی قربانی کو پیش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، جو چوتھے امام کے خطبے کی طرح شہزادی نے خطبہ انشاء فرمایا۔ اگرچہ کہ یہ عرض کر دوں میں کہ اس سے قبل کوفے میں بھی شہزادی کا خطبہ موجود رہا، اور وہ بھی مقاتل نے لکھا ہے، کیونکہ اب اتنے دن اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام خطبات کے اوپر گفتگو کی جائے، حالانکہ جتنے اہل حرم رہے ہیں، شہزادی ہوں یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا یا اور بھی شہزادیاں ہیں، ہر ایک کے خطبات موجود ہیں۔ امام کا خطبہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہر موقع پر کس موقع پر کیا انداز تھا خطبہ انشاء فرمانے کا، یا خانواد اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے، کیونکہ وہ منبع علم اور مرکز علم وہی ہیں، انہی کی ذات سے علم و حکمت نکلتے ہیں۔ انا دار الحکمہ والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، پیغمبر کا ارشاد ہے، من اراد العلم فلیأت من الباب، جسے علم چاہیے وہ اس دروازے سے آئے، جسے حکمت چاہیے وہ اس دروازے سے آئے۔ تو شہزادی اس ماحول کی پروردہ ہیں۔ 2 دن ہماری گفتگو تمہیدی رہی ہے، جس میں یہ
کوشش کی گئی تاکہ قرآن کی نظر میں اور احادیث کی نظر میں اس خطبے کی جو شرح ہو، تو اس سے قبل ہم یہ دیکھیں کہ خطبہ جس نے انشاء کیا ہے وہ فرد کس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنے بھی خانوادے ذکر ہوئے قرآن میں، اہل بیت جیسا گھر کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یطہرکم تطہیرا فقط جناب سیدہ کے گھر کے لیے نازل ہوا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہوا۔ اب چاہے روایات ہماری اپنی روایات کے اعتبار سے جناب ام سلمہ کا ذکر کریں آپ، یا اور بھی روایات جو دیگر طبقات نے ذکر کیا، یا اور بھی ازواج پیغمبر تھی، کسی کا بھی آپ ذکر کر لیں، آپ کو ایک جملہ ضرور ملے گا کہ نہیں خیر پر تم ہو، ادھر قصہ میں نہیں ہو۔ یہ جناب ام سلمہ سے کہا گیا، یعنی تم خیر پر ہو مگر یہاں چادر میں نہیں ہو، یعنی خیر پر ہونا ایک الگ چیز ہے، خود خیر العمل ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس فرد اور اس ماحول اور وہ تربیت گاہ سے جو سامنے ذات آئی ہے وہ ثانی زہرا کی ذات ہے، اور جس پیرائے میں یہ خطبہ انشاء کیا گیا دربار ہے، حکومت ظالم کی ہے، اتنی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، اور پھر دربار میں ایسے ہی داخلہ نہیں ہوا ہے، وہ سارے مصائب کی منزلیں ہیں، عاشورہ سے لے کر، بلکہ یوں کہا جائے مدینہ سے نکلنے سے لے کر شام کے دربار تک، ہر منزل پر، ایک ایک منزل پر جتنے مصائب و آلام اہل بیت نے دیکھے، دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھے نہ اس کے بعد کوئی دیکھے گا، اور پھر اس استقامت و صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ قرآن نے انہی کو صابرین کہا ہے۔ انبیاء جس کے صبر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں، ملائکہ جسے دیکھ کر تعجب کریں، وہ دنیا کی زبانیں گنگ ہو جائے، قلم عاجز ہیں، فکریں کند ہو جائیں گی، صرف اس صفات کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے حوادث میں اور طوفانوں میں استقامت ہے اہل بیت کی، جو انبیاء ما سبق میں نہیں مل رہی ہے، انبیاء ما سبق میں نہیں مل رہی ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے کہ نہ کسی نبی کی توہین ہے، نہ کسی رسول کے لیے شان میں کوئی جسارت ہے۔ جناب ابراہیم کی اتنی بڑی قربانی ہم سب دیکھتے ہیں، جس کی یاد سارے مسلمان آج دنیا بھر میں منا رہے ہیں، عید کی شکل میں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی جو نزاکتیں اور جس طرح کے آداب ذکر ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ میدان کربلا میں نظر آئے، اس سے کہیں زیادہ میدان کربلا میں۔ تبھی اللہ نے اتنے برس پہلے، ہزاروں سال پہلے کہہ دیا فدیناہ بذبح عظیم، کہ بے شک آپ نے اس خواب کو سچ تو کر دکھایا، لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی تو ذبح عظیم ہے، اور وہ ذبح عظیم سید الشہداء کی قربانی ہے، اور اس قربانی کی گواہ اور نشر کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ جناب زینب کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ حالانکہ آپ دیکھیں کس طرح کے ماحول میں، جہاں پر ایک ایسے ظالم کی حکومت ہے جس نے سوائے اسلام کو مسخ کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا، وہ چاہے واقعہ کربلا ہو، خانہ کعبہ کی تاراجی ہو، یا مدینہ کی تاراجی ہو، ہررا کا واقعہ ہو، جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنے سے۔ امام حسین کا یہ ارشاد وعلی الاسلام السلام، اگر یزید خلیفہ ہے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لو، یہ حضرت کا ارشاد۔ حضرت کے تمام وہ ارشادات جو مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے تک اور پھر کربلا پہنچنے سے لے کر آپ کی شہادت کے وقت تک تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، چاہے جس نقطۂ نظر اور نقطۂ فکر سے کربلا کو دنیا دیکھے، حسین افضل اور اعلیٰ ہی نظر آئیں گے، اور اس افضلیت حسین کو دنیا کے سامنے کسی نے پیش کیا تو وہ امام سجاد کی ذات ہے، ثانی زہرا کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس ماحول، وہ موقع کہ جہاں پر شہادت کے بعد تو سب ختم ہو جانا چاہیے کہ بھئی جنگ ہوئی ہے،
شہید کر دیا گیا، لیکن نہیں، ان کے دلوں میں جو بغض تھا وہ شام غریبہ میں نظر 11ویں کی صبح نظر آئے. پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک کے وہ سارے منازل، ایک ایک منزل کی تفصیل ہے عزیزان گرامی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں یوں ہی مرور کر گئی ہیں، یہ سب اپنے مقام کے اوپر ہیں. ان کا اپنا ایک مقام ہے جسے بیان کیا جاتا ہے، مجالس میں کیا جاتا رہے گا. اور پھر جس طرح سے شہر شام میں داخلہ ہوا، اور پھر دربار کا معاملہ بازار سے ہوتے ہوئے، اور پھر دربار کے اتنے واقعات، ان تمام واقعات میں جب یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اس ملعون نے گستاخی کی، سب سے بڑی گستاخی کی، اس نے وہ گستاخی کی ہے کہ تاریخ جتنا اس پر روئے کم ہے، کہ جہاں پیغمبر بوسے لیا کرتے ہیں اس نے وہاں گستاخی کی ہے، وہاں گستاخی کی ہے. زبان کانپ جائے، زبان کانپ جائے. جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور جو اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے ایسی گستاخی کی ہے. نہ صرف یہ گستاخی کی بلکہ اپنے ملحدانہ اور کافرانہ اشعار اس نے پڑھے کہ معاذ اللہ یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، لعبت بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا جو بنی ہاشم نے حکومت کے لیے رچا تھا. ذرا غور کیجئے گا، نہ تو اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ تو اس کا رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن کو مان رہا ہے، اللہ کی کتاب ہے، نہ ہی پیغمبر کی خدمات و سیرت پیغمبر و سنت پیغمبر کو پیش کرنا چاہتا ہے، نہ ہی آخرت کا کوئی سوال ہے، نہ ہی آخرت کے جزا و سزا کا کوئی سوال ہے. یعنی ایک ایسا فاسق و فاجر و ملحد جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ممالک اسلامیہ پہ راج کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے، کوئی اٹھنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے. حسین ابن علی نے اپنے قیام کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ دین تیرا نہیں ہے، میرے نانا کا دین ہے. یہ دین تیرا نہیں ہے، میرے نانا کا دین ہے. اس دین کے لیے تیرے باپ نے قیام نہیں کیا ہے، میرا بابا تھا جس کے ہاتھوں میں تلوار تھی، میرا بابا تھا جس نے دین کی حفاظت کی ہے. یہ سارا سلسلہ آیا. اب جب یہ منزل آ گئی کہ جہاں دربار میں اتنی گستاخیاں ہو گئیں، روایت کے فقرے ہیں. خطبہ شروع کریں آج کے لیے، ابتدا کا پہلا ہی جملہ پیش کر رہے ہیں عزیزان گرامی، آپ غور کریں. سال گزشتہ بھی آپ نے سنا تھا امام کے خطبے کے فقرات، آج شہزادی کے خطبے کے 2 تقریریں ہماری تمہیدی رہی ہیں. تو آج کی تقریر سے اصل مطلب کے اوپر ہم داخل ہوں. فقامت، شہزادی کھڑی ہوئی ہیں. یہ روایت کے فقرے ہیں، اس سے پہلے کے اور فقرے ہیں اسے چھوڑتے ہو کیونکہ اس کی تفصیل ہوگی جو مقتل نے لکھا ہے. تمام تاریخ مقاتل نے لکھا جیسے اس نے گستاخی کی ہے، آپ نے سرزنش کی ہے، سرزنش کی ہے. عزیزان گرامی، انسان کا بولنا انسان کی پہچان بھی ہوتا ہے اور اس کی ہمت اور اس کی ہمت کی بلندی کی دلیل ہوتا ہے. اس کی ہمت اور اس کی بلندی کی بھی دلیل ہوتا ہے انسان کا کلام کرنا. جہاں ایک طرف اس کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر بات کر رہا ہے تو کتنا باصلاحیت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، تہذیب یافتہ ہے یا غیر تہذیب یافتہ، مہذب ہے یا نہیں ہے، بہترین تربیت گاہ تھی یا نہیں تھی، وہ ساری چیزیں اس کے بولنے سے پتہ چل جاتی ہیں. گزر گئی ہماری بات. لیکن ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے، بولنے سے کس محل پر کیا بولنا چاہیے یہ متکلم کو معلوم ہونا چاہیے. کہ بولنا کمال نہیں ہے، کیا بولا جائے یہ کمال ہوتا ہے، کس طرح سے بولا جائے یہ کمال ہوتا ہے. قرآن مجید نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. اگر آئندہ تقریروں میں آئی تو اسے پیش کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی، سے بول لینا کمال نہیں ہے، کب کس موقع پر بولنا چاہیے یہ کمال ہوا کرتا ہے. کیونکہ زبان تو سب کو اللہ نے دی ہے، بولنے کا مخاصہ اللہ نے سب کو دیا ہے. نطق والا انسان کو بنایا ہے، حیوان ناطق اسے قرار دیا ہے. لیکن کس موقع پر کیا بولنا چاہیے اور بات میں کتنا وزن ہونا چاہیے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو رہی بات عام حالات کی. لیکن جہاں پر ماحول دشمن کا، طاقت دشمن کی، دربار دشمن کا، تخت و تاج دشمن کا، سارے کے سارے لوگ دشمن کے ہوں، ویسے موقع کے اوپر اگر اٹھ کے کھڑا ہونے کا حوصلہ ہے تو یا علی میں ہے یا اولاد علی میں ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سال گزشتہ ایک جملہ ہم نے عرض کیا تھا امام کے خطبے کہ فقرات بیان کرتے ہوئے اس جملے کو دوہرا دیں، اسے مستعار لیتے ہوئے زبان و بیان کے متعلق جب بیان کیا تھا اس میں یہ عرض کیا تھا ہم نے، کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں کلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پر کلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس میں ایک موقع جنگ کا میدان انسان نہیں بات کر سکتا ہے کہ ایک طرف شور و غل ہے، ہتھیاروں کی جھنکار ہے، دوسری طرف جانور پکار ہے، جو اس دور کا جو طریقہ رہا ہے اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا کون سنے گا؟ دیکھا جیسے بمباریاں ہو رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اگر کوئی انسان کھڑے رہے تو کلام نہیں کیا کر سکتا ہے کوئی بھی، لیکن یہ اہل بیت کا اعجاز اور ان کا اختیار تھا کہ اہل بیت نے ویسے موقع پر بھی کلام کیا تو جانور بھی خاموش ہو گئے، یہ ایک موقع۔ اور دوسرا موقع جہاں شور و گل و تماشا ہوتا ہے، اب وہ چاہے میلہ لے لیں آپ، بازار لے لیں آپ، وہاں پر بھی اختیار کو بتایا اہل بیت نے بتلایا۔ وہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا ہے کہ کسی کی بات کوئی دوسرا انسان سنے، لیکن اس کے باوجود یہ جناب زینب کا معجزہ تھا، جناب زینب کا یہ معجزہ تھا کہ بھرے بازار میں کوفے کے ایک اشارہ کیا، شہزادی نے تو سانسیں لوگوں کی اٹک کے رہ گئی، آخر یہ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ اختیار آیا کہاں سے؟ تو دنیا کو معلوم ہونا چاہیے جو منبع اور مرکز ہے اختیارات کا، مظہر عجائب، مظہر الغرائب، جس کی ذات ہے یہ اس کی وارث ہے جو اختیار بتا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بار۔ اور تیسرا موقع ہوتا ہے جنگ کا میدان، تیسرا موقع ہوتا ہے دربار، جہاں دشمن کا دربار ہو۔ کون آپ کا ہے؟ تھوڑے سے ماحول میں تبدیلی آ جائے، ہماری زبانیں ذرا رک کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے کوئی نظر نہ آئے ہم سوچ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بھائی کوئی ماحول اپنا ہے ہی نہیں، احتیاط کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں انسان بول نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ رے کمال اہل بیت کا یہ اللہ رے کمال۔ اور پھر ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں پر اتنے داغ سینے کے اوپر ہیں کہ دنیا دیکھے تو دنیا دہشت سے پاگل ہو جائے، دنیا غم کے مارے کلیجے پھٹ جائیں، لیکن اللہ اکبر ان اللہ مع الصابرین، قرآن کا یہ لفظ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کی جزا اس کے پاس ہے۔ یہ گفتگو آئے گی ہماری انشاءاللہ، موقع رہا تو آپ اندازہ کریں ایسے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ قیدی وہ نہیں ہے جو دربار میں لائے گئے ہیں، قیدی وہ ہے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ دربار اس کا ہے، لوگ اس کے ہیں، سب کچھ اس کے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے جیسے ہی اس نے یہ جسارتیں کی ہیں، آپ نے سب سے پہلے امام حسین کے القابات لیے، یبن مکہ و منا، یہ تو اس کے لیے گستاخی کر رہا ہے جو مکہ اور منا کا بیٹا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو شہزادی نے جملے کے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، ابھی ویسے ہی جہاں تھی وہیں سے کہا یبن محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا کے سامنے پہلے پیش کر دیا۔ دیکھو یہ ملعون جو کہہ رہا ہے کتنا بڑا ملحد اور کافر ہے، کتنا بڑا فاسق ہے، اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے جو رسول کا بیٹا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، جو رسول کا بیٹا ہے، گویا یہ جملے نہیں تھے بلکہ ایک بجلی تھی جو سارے دربار پہ آ کے گر رہی تھی۔ اب تاریخ نے جو انداز لکھا ہے خطبے کے پہلے جملے سے پہلے، اسے آپ کے سامنے عرض کر دوں عزیزان محترم۔ قامت، شہزادی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اس کے بعد شرع، اب جو آپ نے شروع کیا، اب جیسے ہی خطبہ شروع کیا، تاریخ نے یہ لفظ رکھا ہے اظہارا لکمالات المحمدیہ، ایسے لگ رہا تھا کہ پیغمبر کا کمال ہے جو نظر آ رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے گا لہجہ مولائے کائنات کا ہے، کمال پیغمبر اکرم کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور صرف یہی نہیں، اظہار لکمالات انا نصبر لرضا اللہ، خبردار کبھی کچھ نہ کہنا، ہم نے صبر کیا ہے رضا پروردگار کے لیے۔ رضا خدا کو سوائے اہل بیت کے اور بتا کون سکتا ہے؟ کیا شب ہجرت کا واقعہ دنیا بھول گئی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں ایسا بھی ہے، لوگوں میں ایسے بھی ہے، نہیں کہا گیا
لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے اور مرضی رب کو خریدا ہے، کہ مرضی رب کو خریدنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، پروردگار کی خوشنودگی کو دیکھنا، یہ خاصہ علی کے گھر کا ہے، کسی اور کے گھر کا نہیں ہے۔ دنیا جس طرح سے بھی عمل کر لے وہ دعوی رضا حصول رضا الہی نہیں کر سکتی ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے کہ جو ہر موقع پہ رضا خدا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب جو تاریخ نے لفظ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، وہ یہ اندازہ کریں آپ، جو تاریخ نے لفظ رکھا ہے نصبر لرضا اللہ، اللہ کی خاطر ہم نے صبر کیا، ولا لخوف ولا لدہشت، یہ کوئی خوف نہیں تھا، یہ کوئی ڈر نہیں تھا۔ آخر یہ تاریخ میں جملے لکھے کیوں؟ شہزادی ہی کے خطبے کے وقت جملے کیوں لکھے ہیں؟ بھائی ڈر و خوف کی بات تو میدان میں کیوں ہونی چاہیے؟ دشمن سامنے ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہو، اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی لشکر کی کثرت دیکھتے ہوئے لوگ ڈر گئے ہیں، یا دشمنوں کی زیادتی ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہر ایک کے دل میں دہشت آ گئی ہے۔ مگر عجیب منظر ہے تاریخ کا، جتنا لشکر بڑھتے جاتا اتنا اطمینان نفس بڑھتا جاتا۔ ذرا غور کیجئے گا، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ دنیا جان بچا کے خوش ہوتی ہے، اہل بیت جان کا سودا کر کے رضا کا اظہار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد کی بات۔ یہ جملہ ہے اب جو شروع کیا شہزادی نے، ارشاد فرمایا ایک کے بعد ایک جو جملے کہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا جملہ ہے، غور کریں آپ، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا حصہ اس کا والصلاۃ علی جدی سید المرسلین، ہماری گفتگو آج اسی پہ ہے، یہی ایک فقرے پر ہے، یہ شہزادی کا پہلا فقرہ ہے خطبے کا، حالانکہ اس کے بعد کے فقرے ہیں جو مصائب کے فقرے، جیسے جیسے موقع رہے گا اسے پیش کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، بھرے دربار میں حمد سے کیوں شروع کیا؟ حمد الہی کو سب سے پہلے پیش کیا اور پیغمبر کے نام کے ساتھ کا والصلاۃ علی جدی۔ ذرا غور کیجئے گا، ابھی آئیں اس کے اوپر والحمدللہ رب العالمین، یعنی اس حمد کے لفظ کے ساتھ شروع کیا۔ اب وقت نہیں کہ اس کی وضاحت کروں میں عزیزان میں، حمد کیا ہے، مدح کیا ہے، شکر کیا ہے، اس کے الگ الگ مواقع جسے تفسیروں نے بیان کیا ہے۔ معمولاً یہ دیکھا گیا اللہ کی تعریف کرنا ہو تو حمد کے لفظ سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری اپنی زبان میں جیسے الحمد کا یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تو ہماری اپنی مجبوری ہے جو اس طرح کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا کہ ویسی تعریف جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ غور کریں آپ، ویسی تعریف جیسا کہ خود اللہ نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو ایک موقع یہ ہے کہ پروردگار عالم کی تعریف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ بھئی الحمدللہ رب العالمین، اور دوسرا موقع شکر کے لیے کیا جاتا ہے، شکر کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، واقعہ کربلا کے بعد اتنی مصیبتیں پڑھنے کے بعد حمد کہنے کا حوصلہ علی کی بیٹی کے علاوہ اور کون لا سکتا ہے؟ ذرا غور کریں عزیزان گرامی، دربار میں استقبال کوفے کے دربار میں بھی یہی ہوا تو شہزادی نے یہ ارشاد فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق قرار دیا اور ہمارے لیے درجات قرار دیے ہیں۔ آخر یہ اسی دربار میں کیوں کہا کہ ایک ساتھ پروردگار عالم کی حمد کرتے ہوئے شہزادی نے آغاز کیوں کیا؟ بتلا دیا، دیکھو وہ ہم اہل بیت ہیں جس نے توحید کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ غور کریں عزیزان گرامی، بڑی عجیب منزل ہے، ہم اہل بیت ہیں جس نے توحید ذات باری تعالیٰ کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ الحمد کہہ کے بتلا دیا اس نے کس کا خون بہایا ہے، اس نے کس کا خون بہایا؟ یہ اسی کی بہن ہے جس نے صلح کے لیے جب شرطیں لکھی تھی تو پہلی شرط امام حسن نے لکھی تھی کہ وہ اقرار کرے کہ جو بھی کام کرے گا قرآن اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق، یعنی وہاں بھائی نے باپ کے چہرے سے نقاب الٹ دی، بہن نے بیٹے کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ذرا غور کریں آپ، اتنے مصائب و آلام کے بعد
شکر کرنا اور درس توحید دینا، درس توحید دینا، اور اس ملحد کے دربار میں، اس فاسق کے دربار میں، اس شرابی کے دربار میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ بنی ہاشم نے تو کھیل رچا، بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا، لعبت بنی ہاشم، اس کے فاسقانہ اشعار دہرانا نہیں چاہتے ہم، ذرا غور کریں آپ، دیکھا بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے، کہاں کی جنت، کیسی دوزخ، کیسا قرآن، کیسی وحی، یہ اس کے ملحدانہ کلمات ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، یعنی سارے دین کا مذاق ہوا، اور وہ اڑائے گا، وہ اڑائے گا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جب پیغمبر کا لشکر، سارے پیغمبر کے اصحاب مکہ کے باہر تھے، اسی کا دادا تھا جس نے جناب عباس جو پیغمبر اور مولا کائنات کے چچا تھے، ان کے سامنے کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنائی ہے، تمہارے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنائی، انہوں نے اسے کوہنی مارتے ہوئے اس کی تنبیہ کی کہ خاموش رہ، یہ حکومت کا اثر نہیں ہے، یہ نبوت کا اعجاز ہے، یہ نبوت کا اعجاز ہے، اس لیے کہ حکومتیں صرف سر جھکوانا جانتی ہیں، نبوت و امامت دلوں کو جھکا لیتے ہیں، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ اسی کا بیٹا ہے، یہ اسی کی اولاد ہے، اسی کی نسل ہے، جو کہہ رہی ہے بنی ہاشم نے تو کھیل کھیلا تھا، اور وہیں پچھانی زہرا نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی گویا چراغ توحید اگر روشن ہے، ہم نے اسے روشن کیا ہے، اب آیتیں روایات ہیں اسے چھوڑتے ہوئے جی تفصیل ہوگی، آگے آئے گا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اسے کسی اور موقع کے رکھیں۔ آپ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، یہ حوصلہ کوئی لا سکتا ہے؟ جناب اسماعیل نے یہ کہا تھا کہ بابا اگر میرے پیراہن پر خون کے نشان آ جائیں تو میری ماں سے چھپا لینا، یہ جناب ابراہیم نے سے جناب اسماعیل نے کہا تھا، جبکہ یہ بیوی کون ہے جس نے اتنے مصائب دیکھے ہیں، اپنے اولاد کے بھی دیکھے، بھائیوں کے بھی دیکھے، بھتیجوں کے بھی دیکھے، کتنوں کے مصائب دیکھے، اس کے باوجود استقامت ایسی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اسی زہرا کی بیٹی ہے جس نے خطبہ دے کر ہر غاصب کے چہرے سے نقاب الٹ دی تھی، وہ یہ اسی زہرا کی بیٹی ہے، یہ اسی علی کی بیٹی ہے، اور پھر مجمع حیرت زدہ ہے، چاہے وہ کوفے والے ہوں یا پھر شام والے ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے علی بول رہے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے، یعنی لہجہ شہزادی لہجہ مولا کائنات ہے، اللہ اکبر، یہ مرتبہ ذرا غور کریں، مولا کائنات کے لہجے میں یا اللہ نے کلام کیا ہے یا پھر شہزادی نے کہا ہے تو لہجہ علی قرار پایا ہے، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے، یوں ہی نہیں ہے، روایتیں بھی ہیں جو آگے کی گفتگو میں آئیں گی انشاءاللہ کہ شہزادی کا مرتبہ کیا ہے، شہزادی کا مرتبہ، علماء رجال جو تمام علماء اس بات کے حالات پیش کرتے ہیں، کون سے راوی کیسے تھے، کیسے اصحاب گزرے، کیا کیا حالات گزرے ہیں، اس میں یہ جملہ لکھا ہے شہزادی کے لیے، کون درک کر سکتا ہے عظمت شہزادی کو کون درک کر سکتا ہے، وما ادراک ما زینب کیا ہے، کون پہچان سکتا ہے، شہزادی کی عظمت کے لیے یا نبوت کی زبان چاہیے یا امامت کا لہجہ چاہیے، صلوات پڑھے محمد اس موقع پر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، یعنی گویا شم توحید کو پیش کر دیا کہ دیکھو دنیا پہچانے، یہ سارے قیدی ہم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہم غیر نہیں ہیں، ہم ہیں جس نے پرچم اسلام کو دنیا کے سامنے بلند کیا ہے، وہ ہم ہیں جس نے اسلام کا نام پیش کیا ہے، اللہ کا یہ نام لیا جاتا، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے، وہ ہماری وجہ سے ہے، اس لیے کہا الحمد۔ اور پھر دوسرا جنبہ اپنے صبر و استقامت کا بتایا کہ ظلم تھک سکتا ہے، مظلوم کا صبر نہیں تھک سکتا ہے، ظلم رک سکتا ہے لیکن مظلوم کبھی اپنے استقامت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، ذرا غور کریں۔ اور دوسرا پہلو والصلاۃ علی جدی،
ذرا غور کریں، بالکل انداز وہی ہے جو جناب سیدہ نے فدق کے لیے فدق کا خطبہ دیا تھا، خطبہ فدق کیا اس میں کہ میرے بابا پر درود و سلام ہو جو اللہ کا نبی ہے، وہی چیز شہزادیے کو ثانیہ زہرا نے پیش کیا کہ اگر درود پڑھا جاتا ہے وہ میرے نانا پہ پڑھا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے عزیزان گرامی آج کی گفتگو آگے بڑھتی ہے اپنے اختتام کے لیے۔ آپ غور کریں، کل بھی ہم نے عرض کر دیا تھا کہ یہ کس گھرانے کی فرد ہے؟ یہ اولاد رسول ہے، یہ ذریت رسول ہے، کسی اور کو یہ خاصہ نہیں ہے سوائے اولاد جناب سیدہ کے کہ وہ پیغمبر کی اولاد ہے، وہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ سارے دربار پہ بجلی گر رہی ہے، ایک طرف شہزادی نے توحید کو پیش کر دیا تو دوسری طرف یہ کہا جس پر صبح شام امت درود پڑتی ہے وہ کسی اور کا نہیں، میرا نانا تھا، وہ کسی اور کا نہیں، میرا نانا ہے۔ ہم ذریت پیغمبر ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، ہم اولاد سید عالمیان ہیں۔ ذرا غور کر جان، کل روایت ہم نے آپ کے صاحب نے پیش کی تھی کہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن میری اولاد و ذریت کو علی کے صلب میں اللہ نے قرار دیا، اور دنیا نے بار بار اس بات کو جاننا چاہا اور ائمہ نے اسے پیش کر دیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام حضرت کے دور ہارون، آج مسلمان جس کی حکومت کے بڑے قصے سناتے ہیں، سناتے رہیں، جو چاہے کر لیں، اسے ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ سیرت اس کی پیش کی جاتی ہے جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے۔ ہر تخت پہ بیٹھنے والا حاکم نہیں بن جاتا، ہر تخت پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ نے جسے انتخاب کیا وہی پیغمبر کا جانشین۔ ہارون ملعون نے حضرت سے پر اعتراض کیا، اسی میں گفتگو ختم ہے آج کی عزیز۔ شہزادی کا جملہ یاد رہے، والصلاۃ علی جدی، کہ اگر دنیا درود پڑتی ہے وہ کسی اور کا نانا نہیں ہے، میرا نانا ہے، میرا جد ہے جس پر درود پڑ رہی ہے۔ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو پیغمبر کو تانا دے رہے تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو پیغمبر کو اولاد کا تانا دینے والے تھے، یہ سارے کے سارے۔ لیکن اللہ نے ایسا کوثر کا مرتبہ عنایت کیا کہ صبح قیامت تک نسل رسالت باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ حضرت کے سامنے جا کے اس نے یبن ام کہہ کے سلام کیا پیغمبر کی مزار پر، امام نے یا جدہ اور یا ابتا کہہ کے سلام کیا، تو ظاہر سی بات ہے کدھر وہ جملے اور کدھر حضرت کا فرمانا، چراغ پا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے اپنے باپ پر درود پڑھا ہے اور سلام پڑھا ہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں؟ جلدی سے گزرو، 3 دلیلیں دی ہیں حضرت نے، اور اگر پھیلایا جائے تو پورے فضائل اسی میں آ گئے ہیں، سارے کے سارے فضائل اس کے اندر آ گئے۔ حضرت نے کہا ہم ان کی اولاد ہیں، کہ کیسے اولاد ہیں آپ تو اولاد علی ہیں، اور آپ نے آپ کو اولاد رسول کہہ رہے ہیں، دلیل دیجئے۔ امام نے پہلا ہی سوال یہ کیا کہ اگر پیغمبر آج ہوتے تو اس سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگتے تو کیا کرتا؟ توجہ کرے عزیزان گرامی، کیونکہ پیغمبر سے رشتے جوڑنے میں تو ایک دوسرے پہ سبقت لے گئے لوگ، اور سب کی یہی خواہش تھی کہ ہر ایک کی گودی آباد ہو جائے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس کی گودی ہے لیاقت رکھتی ہے امامت اور وصایت کے لیے۔ کس کی گودی ہے؟ یا جناب خدیجہ کی اولاد رہی ہے، یا بھی جناب ماریہ کو حضرت ابراہیم ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پیغمبر کا یہ جملہ ہے، جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اور الفاظ بڑے درست استعمال کیے، آثار غضب رحمت کی پیشانی پہ نمودار ہوئے۔ ذرا غور کریں آپ، آثار غضب رحمت کی پیشانی پہ نمودار ہوئے۔ آپ نے کہا خاموش رہو، خدیجہ کی عظمت سے تم واقف نہیں ہو، تم جب کفر میں تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی،
ذرا غور کریں، جب تم کفر میں تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، خدیجہ میرے ساتھ تھی، اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو صبح قیامت تک آفتاب کی طرح روشن ہو رہا ہے، کہ جو خوشی ہر انسان کو گھر میں ملتی ہے وہ اولاد سے ملتی ہے۔ پیغمبر نے یہی جملہ کہا، اللہ نے صاحب اولاد مجھے بنایا تو خدیجہ سے بنایا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ غور فرمایا تو لوگ ایک دوسرے میں سبقت لے جا رہے تھے لوگ، ماشاءاللہ تعداد تو آج بھی بتا دیں پیغمبر کی خصوصیات میں حضرت کے لیے روا تھا، حضرت کے لیے اجازت تھی، جتنی چاہے ازواج کریں، جتنی چاہے بیوی رکھیں اور زوجہ رکھیں، حضرت کی خصوصیات میں وہ اپنے مقام پر۔ تو کیا کرتا تو؟ کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ عرب و عجم پہ میں فخر کرتا کہ میرے گھر میں پیغمبر کا رشتہ آیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہارون کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا یہ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم اولاد ہیں، تو اولاد میں نہیں ہے، اس لیے تو فخر کر رہا ہے۔ وہ بھی اگر اس طریقے کا موقع ہے، جو ہماری عزت ہے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بار۔ کہ نہیں، آپ قرآن سے دلیل دیجئے مجھے، قرآن سے بتائیے مجھے، کیونکہ آپ علی کے بیٹے ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر و باطن جو بھی ہے، چاہے وہ الف ہو یا لام ہو یا میم ہو، حرف بھی ہے، تو ان سب کا علم آپ کے پاس ہے۔ امام نے کہا صاحب قبر نے پیغمبر کی قبر مطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا غور کریں آپ نے کہا یہ دلیل ہے، جیسے دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے، رہنے دے۔ کہ نہیں، آپ دلیل دیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ حالانکہ سورہ کوثر پوری گواہی دے رہا ہے، سورہ کوثر پوری گواہی دے رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے کوثر کے ساتھ آخر میں دشمن کو ابتر کہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان اندھے قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوثر کے خلاف جائیں گے تو ابتر ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حضرت نے ارشاد من ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ۔ انعام کی آیتیں دو آیتیں، 84-85 آیتیں، اور بھی اس سے پہلے اور بعد کے حصے ہیں، اسے چھوڑ دیا ہم نے۔ مورد مثال اور مورد نظر، مورد استدلال جو حصہ تھا حضرت نے جسے پیش کیا اسے پیش کر دیا ہم نے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کہ لوگوں یاد رکھو ابراہیم کی ذریت میں ہے، کون ہے؟ داؤد ہے، وہ سلیمان ہے، وہ ایوب ان کی ذریت میں ہے، ان کی اولاد میں ہے، وہ یوسف اور یوسف صدیق بھی ہیں، وہ موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون دونوں کے دونوں ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم تو بہتر عمل کرنے والوں کی اچھی جزا دیتے ہیں۔ آیت ختم نہ ہوئی، اللہ نے ایک اور فقرہ آگے عرض کر دیا، ارشاد فرما دیا وہ زکریا وہ یحییٰ و عیسیٰ، ہم نے زکریا کو بھی اولاد ابراہیم میں قرار دیا، ہم نے یحییٰ کو بھی اولاد ابراہیم میں قرار دیا، وہ عیسیٰ، ہم نے عیسیٰ کو اولاد ابراہیم میں قرار دیا۔ آیت کو روک کر اب حضرت نے سوال کیا امام نے، من ابو عیسیٰ؟ غور کیجئے گا کیا استدلال ہے اور کیا رہتی دنیا تک امام نے پیش کر دیا فضیلت کو۔ من ابو عیسیٰ، مجمع بھی ہے، مدینہ ہے، پیغمبر کی قبر ہے، وہ اپنے وقت کا بادشاہ تامل اختیار ہے۔ اب امام نے جس فضیلت کا اظہار کیا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی میں جرأت انکار نہیں ہے۔ ارشاد فرما من ابو عیسیٰ، بتا ہارون عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہا اپنے فرزند رسول عیسیٰ کا باپ تو نہیں ہے۔ دیکھیے عیسیٰ کے تو باپ نہیں ہے، کہا جب باپ نہیں ہے تو اولاد ابراہیم میں کیسے آئے؟ بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی ہے، اولاد بیٹے سے بڑھتی ہے، نسل بیٹے سے جاتی ہے۔
یہاں تو اب آپ ہی نہیں ہے، تو چونکہ ان کی ماں مریم تھی لہذا ان کی وجہ سے نسل ابراہیمی میں آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب مریم کی وجہ سے وہ نسل ابراہیم میں ہے، میری جدہ تو فخر مریم ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ کیونکہ ان کو ایک نسبت تھی، شہزادی کو کتنی نسبتیں ہیں۔ اب یہاں پر رکی نہیں گفتگو، حضرت نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، سننا چاہتا ہے تو سن لے، قرآن سے تو سننا چاہتا ہے، ایک اور دلیل میں تجھے دوں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ نہیں فرمائیے آپ۔ حضرت نے پہلی دلیل یہ دی کہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے، نہیں بتا سکا کہ نہیں وہ مریم کی وجہ سے نسل ابراہیمی میں ہے۔ ارشاد فرمایا اتنی دور اور اتنے فاصلوں پہ اگر جناب مریم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ہم تو براہ راست اولاد زہرا ہیں، ہم تو براہ راست اولاد زہرا ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا تو سننا چاہتا ہے، اب سناؤں میں تجھے دلیل قرآن کی۔ ارشاد فرمایا قرآن کی آیت پڑھی آپ نے، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ذرا غور کیجئے شہزادی کا فقرہ کیا ہے، والصلاة على جدی، دنیا صبح سے شام تک جس نبی پر درود پڑھتی ہے وہ میرا نانا ہے، وہ میرا بابا ہے، ہم اس کی اولاد ہیں۔ امام نے دوسری دلیل قرآن مجید سے پیش کر دی ہے، کیا تجھے نہیں معلوم جب نصارہ نجران نے آ کے پیغمبر سے بحث کی تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کی، قالوا ندعو ابنانا، اے پیغمبر دلیلوں کے بعد بھی یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اب ان سے کہو آئیں میدان میں، میدان میں آئیں۔ تو میدان میں کیسے آئیں؟ ابنانا و ابناکم، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تو ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ۔ اب اس کے بعد مباہلہ کیا جائے گا، پورا مباہلہ نہیں پڑھنا زیرو، اور جو جھوٹا ہوگا تو اس پر لعنت اللہ کی برسے گی، وہ نیست نابود ہو جائے گا۔ بتا پیغمبر پورے مدینے سے کس کو لے کر گئے؟ حضرت نے جیسے ہی سوال کیا، مدینہ پیغمبر کی مزار سامنے ہے، خود ہارون ہے، اب کیا جواب دیتا؟ کہ پیغمبر کسی ایک کو نہیں لے گئے سوائے جناب سیدہ کی، دونوں نواسوں کے اور مولائے کائنات کے۔ اگر بات بچوں کی ہوتی تو مدینے میں انصار کے بھی بچے تھے، مہاجرین کے بھی بچے تھے، معاملہ بچوں کے جمع کرنے کا نہیں تھا، اولاد کو پیش کرنے کا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح عورتوں کو لے جانے کا معاملہ نہیں تھا، ماشاءاللہ پیغمبر ہی کی ازواج اتنی موجود تھی، تو صرف جمع کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ تصدیق کرنا تھا رسالت کی، اور جب تصدیق کی بات آتی ہے تو صدیقہ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، صدیقہ کے علاوہ کوئی، اور نفس رسالت تو سوا مولا کائنات کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رے علی کی فضیلتیں، شب ہجرت نفس علی نفس اللہ ہے، روز مباہلہ نفس رسول اللہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بتا کون گیا تھا؟ کہ نہیں سوائے نواسوں کے کوئی نہیں گیا۔ کہ یہ اولاد رسول ہے؟ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ ایک اور دلیل تجھے دوں گا۔ توجہ رہے اس دلیل پہ، حضرت کی اس دلیل پہ حضرات توجہ کریں۔ بات تو ہو گئی تھی، دو دلیلیں حضرت نے دے دی، دونوں دلیلوں سے ثابت بھی ہو گیا، حضرت کہہ دیں کافی ہے، اللہ نے نازل کر دیا کافی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرما کافی ہے۔ حضرت نے کہا ایک اور دلیل تجھے دوں گا میں، ساری امت کا یہ اجماع ہے، یوم احد۔ دیکھیے آپ حضرت نے کس دن کی طرف اشارہ کیا ہے؟ احد کا ایک ایسا میدان کہ جہاں جیتی ہوئی بازی ان لالچی لوگوں کی طرف سے کتنی مصیبتیں
पड़ गई थी लश्कर इस्लाम पर। लफ्जें बड़े मोहताज इस्तेमाल करते हुए पेश कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। जीती हुई बाजी, जहां पैगंबर ने कहा ठहरे रहना वहीं बैठे रहना, सिर्फ माल गनीमत की लालच ने, माल गनीमत की लालच ने इनके मोर्चे छुड़वा दिए, और इधर मोर्चे छुड़ गए, उधर दुश्मन ने दोनों तरफ से इन्हें घेर लिया। और वैसे आलम में सारे के सारे भागते हुए नजर आए। कोई पहाड़ों पर नजर आया, कोई पहाड़ों की चोटियों पर नजर आया, कोई तो ऐसा भागा कि दिनों तक गायब रहा और आके किस्से सुनाता रहा। ऐसे भी रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, वैसे दिन जंग ओहद के दिन जिब्राइल नाजिल हुए, और नाजिल होने के बाद पैगंबर की खिदमत में अर्ज किया, इन्न हाजिल मुवासात, ये कैसी आपसे बरादरी है, ये कैसी आपसे मोहब्बत है। लश्कर चला गया, अली बाकी रह गए। थोड़ा गौर करें अज़ीज़ान गिरामी, बात किसकी हो रही है कि पैगंबर की औलाद औलाद अली पैगंबर की औलाद है, औलाद फातिमा पैगंबर की औलाद है। इमाम ने 2 दलीलें दी हैं, और ये तीसरी दलील है कि सब चले गए, अली नहीं गए। ये कैसी बरादरी है? कौन कह रहा है? सैयदुल मलाइका। ये और बात है कि मेरे मौला का शागिर्द है, ये और बात है कि अहले बैत के दर का खादिम है, ये और बात है कि अहले बैत के दर पर आए तो उनकी फजीलत है। वो ये कह रहा है, ये कैसी बरादरी है? सारा लश्कर चला गया लेकिन अली रह गए। पैगंबर ने जवाब दिया, ले अन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, न अली मुझसे जुदा है न अली से मैं जुदा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वक़ाल जिब्राइल, अब जिब्राइल ने दोबारा ये कहा, अना मिनकुमा या रसूल अल्लाह, मैं भी आप में से हूं। यानी सलीका सिखाया अली ने, खिदमत की आपकी। गौर कीजिए, सलीका सिखाया अली ने, खिदमत की आपकी। और वो मारूफ तरीन कसीदा कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, आखिर इमाम ने इसे पेश किया तो क्यों किया? नफ्स रसूल को पहचानवाया, मैदान के कर्रार को पहचानवाया, और उसके बाद बता दिया नस्ल रसूल उसी अली की औलाद में है जिसके हाथ में जुल्फ़िकार है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की बार। ये है शहजादी के जुमले का मफहूम जिसे शहजादी ने पेश किया है, वस्सलात अला जद्दी, मेरे नाना पे सलाम और दुरूद दुनिया पड़ती है, किसी और की नहीं। किस मौके पर? जो ऐसे गमंगेज और ऐसे दर्द का मौका दीदान गिरामी कलेजे फट जाएं। और ये वो बहन है जिसके आगद के वक्त ही ये बात पेश कर दी गई थी कि अगर हुसैन कहीं जाएंगे तो बहन साथ जाएगी। आज की गुफ्तगू खत्म हुई, वक्त भी हुआ, बाकी गुफ्तगू कल हमारी शुरू होगी इसी मंजिल से, जैसे जैसे आगे बढ़ती है। जरा गौर करें आप, अगर हुसैन कहीं जाएंगे तो ज़ैनब साथ जाएंगी। ये मामूली बात नहीं है, बाप जिसका कायनात का अमीर है, भाई जिसके इमाम हैं, भतीजे जिसके इमाम हैं, आने वाली सारी इमाम हुसैन की नस्ल इमामों से भरी है। हमारे इमाम तक ये सिलसिला है। जरा गौर कीजिएगा, इसके बावजूद ये अजमती हैं। और फिर भाई बहन का रिश्ता तो होता ही ऐसा रिश्ता है। और एक मंजर पेश करके, मसायब के 2-3 जुमले हैं, एहसास की जरूरत है, बस हम एहसास कर लें, हमारे लिए वो दर्द काफी है। जनाब मूसा कलीम, जिनकी माँ को ये इल्हाम हुआ कि वो संदूक में बच्चे को रखें और दरिया में डाल दें, फल्की फिल यम इन्ना रादू इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, आप इसे मौजों के हवाले कर दें, हम लौटाएंगे आपके बच्चे को। लेकिन अब वो जब लौटेगा तो रसूल बनकर आएगा। ये इत्मीनान नफ्स दिलाया माँ ने, लेकिन साथ में बहन खड़ी थी तो कहा देखो मेरे बच्चा मौजों के हवाले है। तो बहन साथ साथ चली, मूसा का संदूक जा रहा था और इधर किनारे किनारे बहन जा रही थी, और दुनिया को ये दर्द दे रही कि देखो सब छोड़ सकते हैं, बहन नहीं छोड़ सकती है।
سب چھوڑ سکتے ہیں، بہن نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اور جب جناب موسیٰ کی شیرخواری کے معاملہ آیا اور بات اٹھی تو قرآن کی لفظیں ہیں، آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں ایسا گھر نہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کو دودھ پلائیں؟ تو گویا ماں سے ملانے والی اگر کوئی ذریعہ بنتی ہے تو وہ بہن بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی جذبہ سید الشہداء کا کربلا کے میدان میں نظر آیا کہ جب وقت آخر آئے ہیں تو یہ کہا واقلۃ ناصرہ، ہائے میں اکیلا ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ سواری لے کر آ گئی اور یہ کہا بھیا زینب زندہ ابھی زینب ہے، ابھی زینب موجود ہے، ماں جائے۔ اس کے بعد بھائی کو سوار کرایا اور جزین چلے گئے۔ ادھر امام گئے ہیں، ادھر شہزادی آ گئی ہے خیمے میں۔ کچھ دیر نہ گزری فضہ نے آ کے کہا بی بی شہزادہ پشت برس پہ نظر نہیں آ رہا، شہزادہ پشت برس پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جو نکلی ہے آپ دیکھتے ہیں، جو گئے ہیں، جو نہیں گئے، اللہ ہر ایک کو ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تلہ زینبیہ آج بھی موجود ہے، وہ جگہ جہاں سے شہزادی نے دیکھا تھا۔ سچ بتائیے کتنا فاصلہ ہے گودال قتل گاہ میں اور جناب زینب کے دیکھنے میں۔ ایک مرتبہ آواز دی ابن سعد، یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواز ہے۔ امام کے سامنے مبارک تک آواز گئی کہ بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ ادھر زینب خیمے میں گئی، ادھر شمر کا خنجر چلا۔ ارے جس سر کو حسین نے سجدے میں رکھا تھا اس سر کو حسین نے نہیں اٹھایا بلکہ لو کے نیزے پر والقلب ينقلبون إلهي وسيدي مولاي أرض رو کے فرماتے تھے یہ صبت پیمبر عباس، اب نہ خاصم ہے نہ اکبر ہے نہ اصغر عباس، کوئی باقی نہ رہا ہمدم و یاور عباس، دشت غربت میں لٹا میرا بھرا گھر عباس، جان زہرا علی جان برادر عباس، جان زہرا علی جان برادر عباس، جان زہرا علی بے کسی صرف بکا چشم اذانو کنا، حسرت و یاس کرے غم میں تیرے آہو فغا، خون دل خون جگر ہے میری آنکھوں سے رواں، المدد ہے پسر فاتح خیبر عباس، جان زہرا علی جان برا جان زہرا کھا کے سینے پہ سینہ مر گیا اکبر میرا، ہو گیا دشت و بیاں پا کی طرح گھر میرا،
جو ظلم کوئی نہیں مونس و یاور میرا، میری تنہائی پہ خوش ہے یہ ستمگر عباس، جانے جانے زہرا علی، چشم تنہائی میں پنہا ہے قیامت کا سما، عصر کا عالم ہے آخر تبرو تیغ و سنا، کند خنجر یہ گلا ماں میری مصروف بکا، کون دیکھے گا قیامت کا یہ منظر عباس، جانے جانے بہن میرا بھائی میری قوت میرا بھائی میری قوت وہ بازوئے چین، جس کے مرنے سے عدو خوش ہیں حرم کرتے ہیں بین، ہر گھڑی ثانی زہرا سے یہ کہتے تھے حسین، تھا بہن ایک مکمل میرا لشکر عباس، جانے جانے زہرا علی، جانے زہرا علی، جانے برادر عباس، یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتن الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك۔ السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔